السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا 5 اعمال جن کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم کما تحب و ترضی۔ احباب گرامی، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے روز نت نئے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نت نئے مصائب کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہم خود ہی تو ہیں۔ ہماری سیاکاریاں ہی ہماری معاشی بدحالی، معاشرتی زوال اور قومی تنزلی کا باعث ہے، جس پر ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاہد ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہیں ضرور دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے، جس طرح آج بھی لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کوئی کسی کے نام پر، کوئی کسی کے نام پر بے حیائی کو عام کر رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب تم میں بے حیائی عام ہو جائے پھر انتظار کرو، فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ رب العزت تم میں طاعون جیسی بیماریاں پیدا فرما دے گا، اور ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ تمہارے پہلے لوگ، پہلے بزرگ، تمہارے باپ دادا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں بھی وہ بیماریاں نہیں آئی ہوں گی۔ جس طرح ہم دیکھیں پچھلے سالوں میں کورونا جیسی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سزا ہے جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، اعلانیہ ہونے لگے، تو اللہ رب العزت ایسی بیماریاں پھیلا دیتے ہیں جن سے لوگ مبتلا ہو کر اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا فرمان یہی ہے کہ جب بے حیائی عام ہوگی ان کو سزا ملے گی۔ دوسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ ترازو میں فرق کریں گے، ناپ تول میں فرق کریں گے، اخذوا بالسنین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس قوم پر قحط سالی آئے گی، وشدت المعونۃ، اس قوم میں بے روزگاری عام ہو جائے گی، وجور السلطان علیہم، پھر اللہ رب العزت ان پر جابر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے۔ جب کوئی قوم اپنے ترازو میں کمی پیشی شروع کر دے گی، لوگ اپنا سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں، کلو کے لحاظ سے، کلو کے حساب سے ان کو 900 گرام ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ ترازو میں کمی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، لوگوں ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا تولو اور اس میں کمی نہ کرو، میزان میں کمی نہ کرو۔ ہم سے پہلے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس پر اللہ کا عذاب صرف اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ترازو میں کمی کرتے تھے۔
شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم ان کو سناتے رہے کہ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، کہ لوگوں ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے نہ ان کو بیچو۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی تو اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صفحہ ہستی سے ایسے مٹے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ جو قوم ترازو میں کمی شروع کر دے گی ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، جو قوم ترازو میں کمی شروع کرے گی ان پر قحط سالی آئے گی، جو قوم ترازو میں تولنے میں لوگوں کو بیچنے میں کم تول کر دے گی ان میں بے روزگاری پھیلے گی، جو قوم ترازو میں کمی کرے گی ان پر اللہ رب العزت ظالم جابر حکمران مسلط کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری بات کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، منع القطر من السماء، اللہ آسمان سے بارشیں روک لے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر یہی کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ جس عبادت کا ذکر آیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے، منع القطر من السماء، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ ولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، اگر اس روئے زمین پر جانور نہ ہو تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ جو قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ رب العزت اس پر آسمان سے بارشوں کو روک دیتے ہیں، پھر ان کی فصلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، پھر فصلیں اگنے کے باوجود ان کا پھل وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں پچھلے سال بڑا پھل ہوا تھا، اس دفعہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان کیسے نہ ہو جب اللہ کا حکم ہم نے چھوڑ دیا، جب زکوٰۃ دینا ہم نے روک لی تو اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں، پھر فصلوں کا وہ پھل نہیں ملتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا عمل یہ ہے جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے اللہ رب العزت آسمان سے بارشوں کو روک لیں گے۔ چوتھا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جب تم اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ کیا ہوا عہد توڑو گے، سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم، تو اللہ رب العزت دوسری قوموں کے دشمن ان پر مسلط کر دیں گے۔ جو ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تو ہی میں ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا، ہمیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، ہر چیز عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا وعدہ جو ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کا وعدہ کر لیا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں بنائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ کیا اپنے نبی کی بات مانیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دو گے سلط اللہ علیہم، اللہ تم پر ایسے دشمن مسلط کر دے گا جو تمہاری قوم سے نہیں دوسری قوموں میں سے ہوں گے۔ پانچواں عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام، جب حکمران، جب جج، جب قاضی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جو قانون اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے، جب تمہارے حکمران، تمہارے امام، تمہارے جج، تمہارے قاضی اس قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل اللہ بعثہم بینہم
تو تم آپس میں لڑائی شروع کر دو گے، آپس میں تمہارے اختلاف ختم نہیں ہوں گے، آپس میں تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر آپس کی لڑائی ختم کر کے مل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پھر امام کو، قاضی کو، حکمران کو، جج کو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر کے، ان کے احکامات سے سرتابی کر کے ہم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، عزت اور ترقی کا منہ نہیں دیکھ سکتے، کسی صورت بھی معاشی بدحالی اور مال و رزق کی تنگیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اور نت نئے امراض اور نئی مصائب سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے حضور توبہ کریں، بخشش مانگے، اور جو 5 اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں جن کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سے توبہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، تبھی ہم معاشی بدحالی سے نکل سکتے ہیں، مالی تنگیوں سے نکل سکتے ہیں، نت نئے مصائب سے نکل سکتے ہیں، نئے امراض سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔